السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انجرا آفیشل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی اور چند جذباتی باتیں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو مرزا قادیانی نے اگرچہ اس مسئلہ میں جمہور کے خلاف یہود و نصارہ کی پیروی میں تحریف مطالب کی کافی سعی ناکام کی ہے، اور مسٹر لاہوری نے بھی تفسیر قرآن میں تحریف معنوی کے ذریعے اپنے مقتدا کی مدد کی، تاہم دل کا چور ان کو مطمئن نہیں کر سکا، اور اس لیے انہوں نے دلائل ابراہیم کی جگہ جذبات کو دلیل راہ بنایا، اور کبھی تو یہ کہا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ یہ تو سخت توہین کی بات ہے، لیکن علمی حلقوں میں اس لچر اور لوچ جذبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے، جبکہ ہر مذہبی انسان اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ اگرچہ فرشتے ہمیشہ بقید حیات ملا الہ میں موجود اور سکونت پذیر ہیں، تاہم ان سب کے مقابلہ میں بلکہ ان کے جلیل و قدر ہستیوں مثلا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے مقابلہ میں بھی ایک مفضول سے مفضول نبی کا رتبہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے، حالانکہ وہ نبی زمین پر مقیم رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا قیام ملائے اعلیٰ کے بھی بلند تر مقام پر رہتا جائے گا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جلیل، جس کی عظمت بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میں معظمر ہے۔ علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں کا جو تقریب پایا ہے وہ نہ کسی ملک اور فرشتہ کو حاصل ہوا اور نہ کسی نبی اور رسول کو، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع آسمانی اس رفعت کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اسرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ بہرحال فاضل و مفضول کے درمیان میں فرق مراتب کے لیے تنہا ملائے اعلیٰ کے قیام میں معیار فضیلت نہیں ہے، خصوصاً اس افضل ہستی کے مقابلہ میں جس کی فضیلت کا معیار خود اس کا وجود باجود ہو، اور جس کی ذات قدسی صفات خود ہی منبع فضائل اور مرجع کمالات ہو۔ ایسی ہستی سے تو مقام عزت و مرتبہ پاتا ہے، نہ کہ وہ ذات گرامی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزا داری، آنچا خوباں ہما دران تو تنہا داری۔ اور کبھی یہ کہا کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تسلیم کرتا ہے وہ العیاذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ وہ باقید حیات نہیں رہے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر ذات اقدس پر برتری حاصل ہو گئی۔ یہ مقولہ پہلے سے بھی زیادہ بے کیف اور بے معنی ہے، بلکہ سرتا سرغلط بے بنیاد پر قائم، اس لیے کہ کون اہل عقل اور ذی ہوش کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھی فاضل و مفضول کے درمیان معیار فضیلت ہے، اس لیے کہ زندگی کی قیمت ذاتی کمالات اور فضائل سے ہے، نہ اس لیے کہ وہ زندگی ہے۔ پھر معیار فضیلت کی اس بحث سے قطع نظر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ فضیلت کو درمیان میں لانا اس لیے بھی قطعاً بے محل ہے کہ جبکہ قرآن عزیز کی نصوص نے تمام کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے زندہ شہادت بن کر ان نصوص کی تصدیق کر دی، تو کسی بھی انسان کی زندگی یا رفع آسمانی یا کوئی وجہ فضیلت اس کے مقابلہ میں نہیں لائی جا سکتی، اور ہر ایک حالت و صورت میں فضل کلی اسی جامع کمالات ہستی کو حاصل رہے گا۔ ولیکن شبہ لہم کی تفسیر۔ اس مسئلہ کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات باقی رہ جاتی ہے
کہ سورۃ نساء کی مستورہ بالا آیات میں وَلَكِنَّ شَبَهَ لَهُمْ کی کیا تفسیر ہے، یعنی وہ کیا اشتباہ تھا جو یہودیوں پر طاری کر دیا گیا؟ تو قرآن عزیز اس کا جواب اس مقام پر بھی اور آل عمران میں بھی ایک ہی دیتا ہے، اور وہ ہے سورۃ آل عمران میں اس کو وعدہ کی شکل میں ظاہر کیا، اور سورۃ نساء میں ایفائے وعدہ کی صورت میں، یعنی جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ محاصرہ کے وقت جب منکرین حق گرفتاری کے لیے ان اندر گھسے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا، دیکھا تو سخت حیران ہوئے اور کسی طرح اندازہ نہ لگا سکے کہ صورتحال کیا پیش آئی، اور اس طرح کا مصداق بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے تو یہ اشتباہ کے بعد جو صورتحال پیش آئی تو اس کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے دو باتیں بصراحت ظاہر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہود اس سلسلہ میں اس طرح شک میں پڑ گئے تھے کہ گمان اور اٹکل کا ماں سوا ان کے پاس علم و یقین کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کسی کو قتل کر کے یہ مشہور کیا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، یا پھر آیت زمانہ نبوت محمدی کو یہود کا حال بیان کر رہی ہے۔ پس قرآن عزیز کی ان واضح اعلانات کے بعد جو حضرت مسیح علیہ السلام کی حفاظت و صحانت کے سلسلہ میں کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل کے ساتھ سطور بالا میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں باتوں کی جزئی تفصیلات کا تعلق اثار صحابہ رضی اللہ رضوانہ کی تاریخ و روایات پر رہ جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں صرف انہی روایات و اثار کو قابل تسلیم سمجھا جائے گا جو اپنی صحت و روایت کی ساتھ ساتھ ان بنیادی تصریحات سے نہ ٹکراتی ہوں جن کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن عزیز نے بصراحت کر دیا ہے۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے کہ اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن ہاتھ تک نہ لگا سکے اور وہ محفوظ ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لیے گئے، اور جیسا کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی بحث ابھی نصوص قرآنی سے ثابت ہوگا کہ وہ وقوع قیامت کے لیے نشان ہے، اور اس لیے دوبارہ کائنات ارضی میں واپس آ کر مفروضہ خدمت انجام دے کر پھر موت سے دوچار ہوں گے۔ شخص مقتول و مصلوب کے متعلق اثار و تاریخ کی جو ملی جلی روایات ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ سبت کی شب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ایک بند مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ بنی اسرائیل کی سازش سے دمشق کے بت پرست بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے ایک دستہ بھیجا، اس نے آ کر محاصرہ کر لیا۔ اسی آشنا میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا۔ جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حواریوں میں سے ہی ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شبیہ پایا اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے، اور پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کا ذکر گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے۔ انہی روایات میں بعض اس کا نام یوں دس بن کر یا یوں تاں بیان کرتے ہیں، اور بعض جرجس اور دوسرے داؤ بن کر بن لواز کہتے ہیں۔ پھر ان روایات میں سے بعض میں ہے کہ یہ شخص مقتول اپنی خلقت ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ اور ان کا نقش ثانی تھا۔ اسرائیلیت انجیلی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہودا اسکرولوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شبیہ تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ نازک گھڑی آ پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو دعوت و تبلیغ حق سے متعلق تلقین و ہدایت کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ کو مطلع کر دیا ہے کہ میں ایک مدت تک کے لیے ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا جاؤں گا، اور یہ واقعہ مخالفین اور متبعین دونوں کے لیے سخت آزمائش اور امتحان میں جانے والا ہے، لہذا تم میں سے جو شخص اس پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا ہم شبیہ بنا دے اور وہ خدا کی راہ میں جان بحق پیے، اس کی
اس کو جنت میں بشارت ہے، تب ایک خواری نے پہل کی اور خود کو اس کے لیے پیش کیا، اور من جانب اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ تفصیلات نہ قرآن میں مذکور ہیں اور نہ احادیث مرفوعہ میں، اس لیے وہ صحیح ہوں یا غلط، نفس مسئلہ یعنی جگہ اٹل ہے، اور قرآن کی آیات میں منصوص، اس لیے اصحاب ذوق کو اختیار ہے کہ وہ صرف قرآن کے اس اجمال پر ہی قناعت کریں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو رفیع العصمہ اور ہر طرح دشمنوں سے تحفظ، نیز یہود پر معاملہ کا مشتبہ ہو کر کسی دوسرے کو قتل کرنا، یہود و نصارہ کے پاس اس سلسلہ میں علم و یقین سے محروم ہو کر ظن و تخمین اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا، اور قرآن کا حقیقت و واقعہ کو علم و یقین کی روشنی میں ظاہر کر دینا، یہ سب حقائق ثابت ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں ان روایات کی تفصیلات کو بھی قبول کر لیں اور یہ سمجھ کر تسلیم کریں کہ زیر بحث آیات کی تفسیر ان تفصیلات پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ امر زائد جو آیات کی تفسیر صحیح کے لیے معید ہیں۔ دوستو، حیات عیسیٰ علیہ السلام، سورۃ آل عمران، مائدہ اور نساء کی زیر بحث آیات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حکمت الہی کا یہ فیصلہ صادر ہوا کہ ان کو باقید حیات ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا جائے، اور وہ دشمنوں اور کافروں سے محفوظ اٹھا لیے گئے۔ لیکن قرآن نے اس مسئلہ میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حسب موقع ان کی حیات اور امروز پر نصوص قطعیہ کے ذریعے متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے، اور ان مقامات میں اس جانب بھی اشارات کیے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات طویل اور رفیع العصمہ سے کیا حکمت مستور تھی، تاکہ اہل حق کی قلوب تازگی ایمان سے شگفتہ ہو جائیں اور باطل کوش اپنی کور باطنی پر شرمائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔